برمودا بحر اوقیانوس اٹلانٹک اوشن کے کل 300 جزیروں پر مشتمل علاقہ ہے جن میں اکثر غیر آباد ہیں۔ صرف 20 جزیروں پر انسان آباد ہیں، وہ بھی بہت کم تعداد میں۔ جو علاقہ خطرناک سمجھا جاتا ہے اس کو برمودا تکون کہتے ہیں۔ اس تکون کا کل رقبہ 11,40,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کا شمالی سرا جزیرہ برمودا میں ہے اور جنوبی مشرقی سرا پورٹریکو میں ہے اور جنوبی مغربی سرا میامی میں ہے۔ یعنی اس کا جو تکون میامی فلوریڈا میں بنتا ہے۔ جی ہاں، فلوریڈا۔ اس شہر کے معنی ہیں اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہو۔ اس کے دوسرے معنی ہیں وہ خدا جس کا انتظار کیا جا رہا ہو۔ تقریباً 400 سال سے کسی انسان نے ان ویران جزیروں میں جا کر آباد ہونے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ جہاز کے کپتان تک اس علاقے سے دور رہتے ہیں۔ ان میں ایک جملہ بڑا عام ہے جو وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہاں پانی کی گہرائیوں میں خوفناک اور شیطانی راز چھپے ہیں۔ یہاں تک کہ اس راستے پر سفر کرنے والے مسافر بلکہ ایئر ہوسٹس تک سب سے پہلے یہی سوال کرتی ہیں کہ کیا ہمارا طیارہ برمودا تکون کے اوپر سے گزر جائے گا؟ کمپنی کا جواب اگر نفی میں ہوتا ہے لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ برمودا تکون کا علاقہ سارا کا پانی پر ہے جو کہ بحر اوقیانوس اٹلانٹک اوشن میں ہے۔ چنانچہ قابل غور بات یہ بھی ہے کہ ٹھاٹے مارتے سمندر میں تکون کس طرح بن سکتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ تکون حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ ایک مخصوص علاقہ ہے جہاں ناقابل یقین حادثات ہوتے ہیں۔ اس علاقے کو تکون کا فردی نام دیا گیا ہے۔ اس نام کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ پہلی بار اس علاقے کے لیے برمودا تکون کا نام 1945 میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اس وقت استعمال کیا گیا جب اس علاقے میں کچھ طیارے غائب ہو گئے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ اس تکون کا نام ہی کیوں دیا گیا۔ اس حادثے سے پہلے بھی یہاں بہت سے حادثات رونما ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت اس علاقے کو برمودا تکون کے بجائے شیطان کے جزیرے کہا جاتا تھا۔ کرسٹوفر کولمبس 1451 جب اس علاقے سے گزرا تو اس نے بھی یہاں کچھ عجیب و غریب مشاہدات کیے، مثلاً آگ کے گولوں کا سمندر کے اندر داخل ہونا، اس علاقے میں پہنچ کر کمپاس بغیر کسی ظاہری سبب کے خرابی پیدا ہو جانا۔ کولمبس کے امریکی سفر کو اب 5 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن یہ سوال آج بھی اسی طرح برقرار ہے کہ اس علاقے میں پانی کی گہرائیوں میں، پانی کے اوپر اور اس کی فضاؤں میں ایسی کیا چیز ہے، کون سی پراسرار طاقت ہے جس کی تشریح عقل انسانی سیٹلائٹ کے اس جدید دور میں بھی ابھی تک نہیں کر سکی۔ 1854 سے پہلے عرب لوگ اس علاقے سے گزرتے تھے، لیکن ان کے جہازوں کو کبھی کوئی حادثہ یا کوئی غیر معمولی بات یہاں دیکھنے میں نہیں آئی۔ البتہ تاریخ میں بعض واقعات 1854 سے پہلے کے بھی ملتے ہیں۔ 13 میں امریکہ کے تیسرے نائب صدر ایرون بر کی بیٹی تھیوڈوسیا، جو کہ جنوبی کیرولینا کے گورنر جوزف اسٹون کی بیوی تھی، اپنے وقت کی ذہین ترین اور خوبصورت ترین لڑکی سمجھی جاتی تھی، برمودا تکون میں غائب ہو گئی۔ تھیوڈوسیا اپنے والد سے ملاقات کے لیے اس وقت کی مشہور کشتی پیٹریاٹ پر سوار ہو کر نیو یارک جا رہی تھی۔ پیٹریاٹ کا کپتان اس وقت کے ماہر امریکی کپتانوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ڈاکٹر اور عملے کا چند ارکان تھے، لیکن تھیوڈوسیا اور پیٹریاٹ کا عملہ کبھی نیو یارک پہنچ ہی نہیں سکا۔ امریکائی نائب صدر ہونے کی حیثیت سے اس کے باپ ایرون بر نے بیٹی کی تلاش میں اپنے تمام تر وسائل جھونک ڈالے، لیکن نہ ہی کشتی اور نہ ہی اس پر سوار افراد کا کچھ پتہ لگ سکا، سوائے چند جھوٹی منصوبہ بند افواہوں کے۔ 1914 امریکی بحری بیڑے کے مشہور جہاز واسپ کو بھی برمودا تکون نگل گیا۔ اس کا کپتان کوئی معمولی کپتان نہیں تھا، بلکہ امریکی عوام خاص کا ہیرو، برطانوی بحری بیڑے کے مضبوط ترین جہاز رینڈیئر کو صرف 27 منٹ میں شکست دینے والا جوسٹن بیلکلے تھا۔ اس فتح کے فوراً بعد کسی کو کچھ خبر نہیں کہ بیلکلے اپنے اسٹاف اور جہاز کے ساتھ کس دنیا میں جا پہنچا۔ نہ امریکی حکومت اور نہ ہی امریکی بحریہ کو، جو اس علاقے کے چپے چپے کے پانی کی گہرائیوں تک کو اس طرح پہچانتی ہے جیسے اپنے گھر کی گلی کوچوں کو لوگ پہچانتے ہیں، لیکن انتہائی تلاش کے بعد کوئی ہلکا سا نشان بھی نہ پا سکی۔ تو کیا برمودا تکون ان کو اپنے اندر نگل گیا، یا بیلکلے کی صلاحیت سے متاثر ہو کر خفیہ قوت نے اسے اپنے لیے منتخب کر لیا؟ جنگ عظیم کے وقت مارچ 1918 میں امریکی بحری جہاز
سائیکلوپس USA اس علاقے میں غائب ہو گیا۔ اس پر 14,500 ٹن خام مال لدا ہوا تھا جو کہ جنگ کے دوران استعمال ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ 300 افراد اس پر سوار تھے، ان کا بھی کوئی نام و نشان نہ مل سکا۔ جوشوا سلوکوم ایک ایسا کپتان جو نہ صرف امریکی بحریہ کی تاریخ کا بلکہ ساری دنیا کی بحری کی تاریخ کا اپنا نام رکھتا تھا۔ بچپن سے سمندروں کی موجوں سے کھیلنے والا، سب سے پہلے تنہا ساری دنیا کی سمندر کی سیر کرنے والا، ساری عمر خطرناک سمندری طوفانوں کا مقابلہ کرتے رہنے کے بعد جب 1909 میں ایک سفر پر اپنی کشتی اسپریگ پر روانہ ہوا تو پھر ہمیشہ کے لیے برمودا تکون میں اپنی کشتی کے ساتھ کہیں غائب ہو گیا۔ اس کا اور اس کی کشتی کا کوئی سراغ نہ مل سکا، نہ حادثے کی خبر نہ کشتی کا ملبہ، سوائے اس کے کہ برمودا تکون میں غائب ہونے والوں کی فہرست میں اس کا نام اور اس کی کشتی کے نام کا اضافہ ہو گیا۔ یقین کریں گے اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ ایک جہاز برمودا کے سمندر میں کھڑا ہے لیکن مسافر اور کپتان لاپتہ ہیں۔ کھانے کی میزوں پر کھانا اسی طرح لگا ہوا ہے جیسے ابھی کوئی کھاتے کھاتے کسی کام سے اٹھ کے گیا ہو، نہ کسی حادثے کے آثار، نہ کوئی لوٹ مار کی کوئی نشان۔ آخر تمام سوار اچانک بیچ سمندر میں کھانا چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ یہ حادثہ کیرول ڈیرنگ نامی جہاز کے ساتھ پیش آیا۔ جہاز کا اگلا حصہ ریت کے اندر دھنسا ہوا تھا جبکہ پچھلا حصہ پانی میں تھا۔ کھانے کی میزوں پر کھانا لگا ہوا تھا، کرسیاں تھوڑی سی پیچھے کی جانب کھسکی ہوئی تھیں، گویا اس کے سوار کسی غیر متوقع بات پیش آنے پر اپنی جگہ سے اٹھے ہوں اور پھر واپس آنا چاہتے ہوں لیکن پھر وہ کبھی اپنی کرسیوں پر واپس نہ آ سکے ہوں۔ کرسیاں اور میزوں پر رکھی کھانے کی پلیٹوں کو دیکھ کر کسی ہنگامے یا بھگدڑ کے کوئی آثار وہاں نظر نہیں آتے۔ جہاز کی حالت دیکھ کر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کوئی لوٹ مار کی واردات ہوئی ہو۔ پھر سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنے بڑے جہاز کو ساحل پر کون لایا اور اس کے سواروں کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا، کیونکہ اتنے بڑے جہاز کا اتنے کم پانی میں آنا ناممکن سی بات ہے۔ یہ جہاز جی ڈیرنگ کمپنی آف پورٹ لینڈ کی ملکیت تھا۔ ہیری کونوور مشہور امریکی ارب پتی، ماہر جنگی پائلٹ، کشتیوں کی دوڑ جیتنے والا ماہر کپتان، 1958 میں اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ برمودا تکون کی گہرائیوں میں غائب ہو گیا، لیکن اس بار صرف افراد غائب کیے گئے جبکہ ان کی کشتیاں میامی فلوریڈا کے ساحل سے 80 میل شمال میں ایک کنارے پر ملیں۔ ہیری کونوور اور اس کے ساتھی کسی کشتی سے غائب ہوئے تھے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا سنا کہ کوئی جہاز سمندر میں مکمل ڈوب گیا ہو اور کچھ عرصے کے بعد درست حالت میں بغیر کسی خرابی کے اوپر آ جائے؟ ایک جہاز برمودا تکون کے پانی میں تیر رہا تھا، نہ کپتان، نہ عملہ اور نہ ہی کوئی سوار۔ اس جہاز کا نام لودوہاما ہے۔ ایس ٹک کے کپتان اور عملے نے جو منظر دیکھا وہ کچھ یوں ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے، نہ کسی چیز کو اٹھایا گیا ہے، نہ کسی چیز کو چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، نہ کوئی لوٹ مار کی واردات ہوئی ہے۔ کپتان کا قلم اور دوربین بھی اسی طرح رکھی ہوئی ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ بحری جہاز رانی کے ریکارڈ میں یہ جہاز ڈوب چکا تھا جس کو ڈوبتے ہوئے اٹلی کی ریکس نامی کشتی کے سواروں اور عملے نے خود دیکھا تھا۔ برمودا تکون میں غائب ہونے والے مشہور جہازوں کے بارے میں جانتے چلیں۔ اگست 1800 میں امریکی کشتی انسرجنٹ بغیر کسی حادثے کے غائب ہو گئی۔ اس پر 340 مسافر سوار تھے۔ جنوری 1880 میں اٹلانٹا نامی برٹش جہاز غائب ہوا۔ اس پر 290 افراد شامل تھے۔ اکتوبر 1902 میں فیریا نامی جرمن جہاز غائب ہوا۔ اس کا عملہ اغوا کر لیا گیا جبکہ جہاز مل گیا۔ مارچ 1918 میں امریکی مال بردار جہاز سائیکلوپ اپنے تمام عملے سمیت غائب ہوا۔ عملے کی تعداد 309 تھی۔ 1924 میں مال بردار جاپانی کشتی ریوناکو غائب ہوئی۔ 1931 میں مال بردار جہاز اسٹیفگر غائب ہوا۔ اپریل 1931 میں ہی جون اینڈ میری نامی امریکی جہاز غائب ہوا۔ پھر کچھ وقت بعد جنوبی برمودا سے 50 میل دور پانی پر تیرتا ہوا ملا۔ مارچ 1938 میں برطانوی آسٹریلوی مال بردار جہاز اینگلو اسٹریلیز غائب ہوا۔ فروری 1914 میں گلوریا کولڈ نامی تفریحی کشتی غائب ہوئی۔ پھر کچھ عرصے بعد غائب ہونے کی جگہ سے 200 میل دور پائی گئی لیکن سواروں سے خالی۔
22 اکتوبر 1944 کو کیوبا ریڈ پیکون نامی جہاز غائب ہوا۔ پھر کچھ عرصے بعد فلوریڈا کے ساحل کے قریب سواروں سے خالی پانی پر تیرتا ہوا پایا گیا۔ 1948 میں فرانسیسی جہاز روزیلی اغوا کر لیا گیا اور جہاز بعد میں اسی علاقے میں پایا گیا۔ جون 1915 میں سینٹرا نامی جہاز اس علاقے میں غائب ہوا۔ 1955 میں کوئین ماریو نامی تفریحی کشتی غائب ہوئی۔ 2 فروری 1963 کو ماریانا سلفر کوئین نامی امریکی مال بردار جہاز غائب ہوا۔ اس پر 28 جہاز رن سوار تھے اور اس پر سلفر لدا ہوا تھا۔ 1 جولائی 1963 کو سنو بو نامی کشتی غائب ہوئی۔ دسمبر 1967 میں ویچ کرافٹ نامی جہاز غائب ہوا۔ اس کا وزن 20,000 ٹن تھا اور عملے کی تعداد 32 تھی۔ مئی 1968 میں مشہور امریکی آبدوز اسکارپین 99 فوجیوں سمیت غائب ہو گئی۔ اپریل 1917 میں امریکی مال بردار جہاز ملٹن ٹریڈ غائب ہوا۔ مارچ 1973 میں جرمنی کا مال بردار جہاز اینیتا غائب ہوا۔ یہ محض وہ واقعات ہیں جو زیادہ مشہور ہوئے، ورنہ یہ فہرست خاصی طویل ہے۔